بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔ الحمدللہ ایک نئی حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ یہ جو سلسلہ حدیث کے بعد حدیث کا آ رہا ہے، اس میں مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا اس کی تھوڑی سی پہچان کی جائے، اور اس پہچان کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ احادیث کے پکچرز بھیجوں گا جس میں سے آپ نے یہ پہچان کرنی ہوگی۔ جسٹ یہ بھی آپ کو میں ایز اے مثال سمجھا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک بہت پیاری حدیث ہم سے شیئر کی ہے، ہمیں یہ فرمائی ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلے تو اس کی ہم گرامر کو پہچان لیں کہ جو چیزیں ہم نے اب تک پڑھ لی ہیں اس کی پہچان۔ ثلاثن یہ حالت جر، اور اس کے بعد یہ مذکر، اور اس کے بعد یہ ایک واحد لفظ ہے۔ صدقتن ایک مؤنث ورڈ حالت جر میں، جاریتن مؤنث حالت جر اور واحد، یہ بھی واحد۔ علم یہ بھی حالت جر اور واحد اور مذکر۔ مذکر کیوں؟ اس کے اندر وہ تا مربوطہ اور الف ممدودہ اور المکسورہ نہیں پائی جا رہی، اور یہ سماعی مؤنث میں بھی نہیں ہے۔ اور ولدن یہ بھی حالت جر، واحد اور مذکر۔ والدین کا مطلب لڑکا۔ صالحن یہ بھی حالت جر، واحد اور مذکر۔ اس کی آپ کو مؤنث بنانی آ چکی ہے، صالحتن کرتے ہیں۔ ولدن کی مؤنث جو ہے وہ بنتن ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے اب دیکھیں کتنے سارے الفاظ پہچان لیے۔ الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سکھایا۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے تین چیزوں کے علاوہ۔ کون سی تین چیزیں؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، وعلم ينتفع به، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، وولد صالح يدعو له، اور اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، تو ہماری موت کے بعد ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ ان تینوں چیزوں کو فالو کریں۔ کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ایسا علم حاصل کریں، ایسا علم پھیلائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے، نہ کہ ہمیں بھول جائے۔ یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے والدین کی قبروں تک کو بھول چکے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کی اس دنیا میں والدین کو فکر اپنے بچے کے صالح ہونے سے زیادہ اس کے دنیاوی تعلیم کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پیسہ کمانے والا بن جائے۔ دنیاوی تعلیم بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے صالح ہونے کی طرف فکر نہیں ہوتی۔ اس کے قرآن کی قرأت کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن اس قرآن کے اس کے عمل میں آنے کی فکر نہیں ہوتی، اس کی نماز کی فکر نہیں ہوتی، اس کے اخلاق کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اولاد بڑی قیمتی چیز ہے۔ ولد صالح يدعو له، مجھے تو ان سب چیزوں میں یہ ایسی چیز لگ رہی ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایسی اولاد ہو جو اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے دعا کرے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کی تربیت اپنی زندگی میں والدین جیسی کریں گے، پھر وہ ویسے ہی اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور علم جو بھی سیکھیں آپ، جو بھی علم حاصل ہو، وہ چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، اگر وہ علم ہم اس کو استعمال کریں انسانیت کی خدمت کے لیے، اور صرف اللہ عز و جل کے احکامات کو جانتے ہوئے، یعنی اللہ کی لوگوں کی خدمت کے لیے اسلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو ہر علم ہمارے لیے یہ والا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ کے تو بہت سارے ایسی باتیں ہیں کہ مسجد میں آپ دیں، مساجد کی ہیلپ کریں، غرباء کی ہیلپ کریں،
یتیموں کی ہیلپ کریں. بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک حدیث گرامر تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے. اللہ کرے ہم اس پیغام پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمیں اس کی بات سمجھ آ جائے. جزاکم اللہ خیرہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین.